جی دوستو، فیض حمید صاحب کے بارے میں آیا ہے کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے جو ٹاپ سٹی ہے، پتہ نہیں کون سا سٹی ہے، وہ راولپنڈی میں ایک کوئی اسکیم تھی، اس کے اندر انہوں نے کرپشن کی ہے یا اس کے بھائی نے کرپشن کی ہے اور کچھ ان کے خلاف اور دیگر الزامات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کا احتساب ہونا جو ہے نا، یا کورٹ مارشل ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم اس کو سراہتے ہیں، نہیں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ساتھ ان کو بھی شامل کر لیا جاتا جن کے خلاف 12 ارب ڈالر کا الزام ہے، جن کے پاپا جون کی سینکڑوں برانچیں ہیں امریکہ کے اندر، یا مطلب جنہوں نے آسٹریلیا کے اندر جزیرے بنائے ہیں یا ہالینڈ کے اندر فارم خریدے ہیں۔ یہ سب کا احتساب ہو ایک دفعہ، جو ہے نا سب کیا چٹا سامنے آ جانا چاہیے، یہ تو ہوگی ایک بات۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ دو بڑوں کے آپس کی ٹسل ہے۔ دیکھو، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ادارے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ اہم عہدیدار جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ٹسل شروع ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ ٹانگیں کھینچنی شروع کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ اب فیض حمید صاحب نے جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، یہ عاصم منیر صاحب، کہنے والے کہتے ہیں، ہم تو تجزیہ پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو ریموو کرانے کے اندر، وہاں سے ہٹانے کے اندر، جب یہ عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کو ہٹانے کے اندر یہ ان کا سب سے اہم رول تھا۔ باجوہ بھی تھا اور یہ بھی تھے، اور نام لگا گیا تھا عمران خان کا، یا ان کی عمران خان صاحب کی بیگم کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے ٹرانسفر کرایا تھا۔ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، یہ ان کی آپس میں اداراتی کوئی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ نا۔ تو یہ اب اس کی جوابی کارروائی ہوئی ہے۔ اگر اتنی ہی سیریس ہوتے نا یہ لوگ، مطلب کرپشن کے خلاف، تو باجوہ کے بارے میں 12 ارب ڈالر کی جو ان کے ریونیو کے اندر، جو ان کے جہاں وہ ٹیکس جمع کرتے ہیں، وہاں کے ریکارڈ کے مطابق 12 ارب ڈالر کا گھپلہ ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کو بھی پکڑ لیتے۔ تو یہ نہیں ہوا، ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہوا۔ پکڑتے مطلب کورٹ مارشل کرتے، اگر ثابت ہوتا تو ٹھیک ہے، نہ ہوتا تو کلیئر کر دیتے تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، اصل یہ مسئلہ ہے، یہ ان کی اندرونی آپس میں۔ تو آپ دیکھیں آگے سے جوابی کارروائی کیا ہوتی ہے۔ تو کل کو انہوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے، ظاہر ہونا ہے ریٹائر، تو پھر ان کا بھی احتساب کہتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ جو وہ گجرانوالے کی مل تھی نا، جو ٹاپ ٹائل پتہ نہیں کیا بناتی تھی، ان کا بھی کوئی 150 کروڑ کا کوئی مطالبہ کیا گیا تھا ان سے، پتہ نہیں وہ کس نے کیا تھا۔ تو وہ یہ ساری چیزیں مطلب یہ چلتی رہتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ہے نا، وہ یہ حکومت جو ہے، اس نے پی ٹی آئی کے اوپر سارے اپنے کتے چھوڑ دیے، فیصل واڈا سمیت، اور وہ انہوں نے بکواس کرنا شروع کر دی۔ تمام معاملات جو ہے نا، وہ یہ اس کے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے رہے، حالانکہ انہوں نے سمپل لگایا کہ یہ ہمارا اداراتی مسئلہ ہے، یہ ہم مطلب اس لیے وہ پہلے بھی کورٹ مارشل ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ان کا اپنا انڈیویجول مسئلہ ہے، اندرونی مسئلہ، لیکن وہ گھسیٹ کے پی ٹی آئی کو لے رہے ہیں۔ کوئی یہ افواج چلا رہا ہے جی کہ وہ فیض حمید صاحب کو کہا گیا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے عمران خان کے خلاف، تو پھر نہیں بنے، تو اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ اگر فیض حمید آج بھی وعدہ معاف گواہ بن جائے نا عمران خان کے خلاف، خدا کی قسم، میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہے، اسے ہمیں پتا اس نے کچھ نہیں کیا۔ کئی وعدہ معاف ابھی بنے ہیں، کئی بنے ہیں، کیا ہو گیا کیسوں کا؟ سب زبردوست ہو گئے۔ بن جائے فیض حمید کو، میں کہتا ہوں کہ بن جاؤ، اپنی جان بچاؤ، بن جاؤ عمران خان کے، کر دو پریس کانفرنس۔ پہلے ہزاروں پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں، تو کیا بگاڑ لیا؟ اور جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں تو پھر کیا مطلب، مسئلہ کیا ہے؟ عوام اس کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد عوام بھی اس کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ 100 تدبیریں یہ کرتے ہیں، 100 تدبیریں ہوں گی، لیکن اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، میں اپنے دعوے پہ قائم ہوں کہ یہ جلدی حالات تبدیل ہونے والے ہیں اور سارا کچھ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ اس ایسے موقع پہ یہ پریس ریلیز آئی ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کے سر جوڑنا، اور لوگ پی ٹی آئی والے سارے سہم کے ڈر کے بیٹھ گئے ہیں۔ او خدا کے بندو، تم اپنے کام کو جاری رکھو، تم جو کر رہے ہو، یہ اسی طرح آپ کی جان چھوٹنی ہے ان چوروں سے، ڈاکوؤں سے۔ تو وہ آپ کو مطلب پہلے ادھر ارشد عظیم کی طرف لگا دیا تھا، اور اب یہ پریس کانفرنس جو آئی ایس آئی کی پریس ریلیز آئی ہے، اب یہ آپ کو اس کی طرف لگا دیں گے، اور آپ کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا تو اس کو ڈر کس کا ہوگا؟ یہ ایسا مسئلہ۔
سوری، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ اوپر یقین رکھتے ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جس نے کچھ نہیں کیا ہوتا نا، جو سچا ہوتا ہے اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ سارے پاکستان بھی اور یہ سارا جتنا بھی مافیا ہے نا، یہ سب ایک طرف ہو جائے، عمران اکیلا بھی ایک طرف ہو نا، خدا کی قسم اگر وہ سچا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. کمال ہے.